الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو قیامت کے دن جب اللہ کے نافرمان کو اس کو میدان محشر میں لانے والے دو فرشتے اللہ کے حکم سے جہنمی کر دیں گے، تو اس کا دنیا میں شیطان ساتھی جو ہوگا، دنیا میں جو شیطان اس کے ساتھ لگا رہا ہوگا، وہ عرض گزار ہوگا کہ ربنا ما اطغیتہ، یا اللہ اس کو میں نے گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود رستے سے دور بھٹک کر گمراہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تختصموا لدی، اب میرے پاس میرے سامنے کیا جھگڑتے ہو، کوئی جھگڑا کی ضرورت نہیں، کوئی حجت یا حسرت بازی کی ضرورت نہیں۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو اپنے وعید اور اپنے فرمودات اس حوالے پر کہ یہ دن آنے والے ہیں، میں نے تو پہلے بتا دیا تھا۔ قدمت، تو یہ باتیں پہلی باتیں ہیں جو آ چکی تھی تم لوگوں کے پاس۔ وارننگ دیا تھا میں نے کہ آخرت کا جو مرحلہ ہوگا وہ آپ کی دنیاوی زندگی سے کافی وابستہ اور متعلق ہوگا۔ آپ کی دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ اور اعمال صالحہ ایمان کی شرط کے ساتھ، یہ تمہارے سرمایہ ہوں گے جو آخرت میں جنت کے سبب بنیں گے۔ شرک، کفر اور احکام الہی کو توڑنا اور اللہ کے فرمودات کے خلاف جانا، یہ آپ کو جہنم لے جانے کے سبب ہوں گے۔ قدمت الیکم بالوعید، اب کیا ہے؟ ما یبدل القول لدی، اب تو میرا کوئی حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ دو باتیں سن لو، وہی ان سے فرمانا ہوتا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ ایک تو یہ بات سمجھ لو کہ اب جو کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو فرمانات فرمودات آ چکے ہیں، آپ نے لیے یا نہیں لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نتائج وہی ہوں گے جو آپ نے وہی کیے تھے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وما انا بظلام للعبید، اور میں کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا کہ اس نے نیکیاں کما کے لائے ہوں، شرک اور وحدانیت الہی کا عقیدہ
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت والے ایمان، اور میں بتا دوں کہ تم جہنم جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام، یا ایک انسان کی گناہ اور جرم اتنے نہیں ہے کہ جس سے اس کو جہنم بھیج دیا جائے، نہیں بھیج دوں گا، جہنمی نہیں بنا دوں گا۔ یا انسان کی جہنم ہونے کی جتنے اسباب و وسائل ہیں اس حد تک اس کو جہنم میں تکلیف و سزائیں ملیں گی، اس کی جرائم سے بڑھ کر بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ میری باتیں بھی اٹل، حکم بھی قطعی، اور یہ گارنٹی بھی لے لو کہ کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اب ان فرمودات کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ ذرا یہ توجہ دلا دو میرے بندوں کو اور اپنی امت کو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں جہنم سے سوال کروں گا کہ اب بھر چکے ہو یا اب بھی کونے قدروں میں جگہ خالی ہے؟ فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جہنم بھی عرض کرتا ہے کہ اللہ اور بھی چاہیے مجھے، اگر مزید ہے تو مجھے اور بھی چاہیے۔ یہ پورے شیاطین، پورے جنات کی شیاطین، مخلوقات جو جنات میں سے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ انسانوں کے جو اللہ کے منکرین، کافر، ظالم، جابر، سب جہنم میں ہوں گے۔ پھر مجھے اور چاہیے، حل میں مزید۔ تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنے قدم رکھیں گے جہنم، تو جہنم کے اندر ایک تلاطم آ جائے اور ایسا بھر جائے گا کہ وہ فریاد کر لے گا کہ بس بس بس، بھر چکا۔ تو کون ہوں گے جو جہنم کو بھر دیں گے؟ وہ یہی انسان جنہوں نے شیطان کی بندگی کی ہو، جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دی ہو۔ بہتر ہے کہ انسان کو دنیا میں سوچ سمجھ کر زندگی کے یہ لمحات گزارنی چاہیے، تاکہ یہی لمحات جو اسے ملے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، وہ ان سے جہنم حاصل نہ کر جائے۔ تو یہ زندگی یہی ہے جو اللہ فرماتے ہیں کسی اور مقام پر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کچھ ایام زندگی کے جو یہاں گزارنے ہیں، اور کچھ ذرائع اور وسائل جو یہاں اللہ رب العزت ہمیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ سب آخرت کے سرمایہ۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ